عزت پہ تیری کملی والے، حرمت پہ تیری کملی والے، کٹنے کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں ہم، تیار ہیں ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی: لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمانوں حوال ہوئے کہ قرآن نفع دینی دیکھ، دنیا کی بہبودی نہ دیکھ، نفع دینی دیکھ، دنیا کی بہبودی نہ دیکھ، مرضی رب دیکھ، اپنی مصلحت کوئی نہ دیکھ، تو اکیلا، تیرے دشمن سینکڑوں یہ بھی نہ دیکھ، قدرت حق پر نظر رکھ، اپنی کمزوری نہ دیکھ۔ اللہ کے محبوب بندوں، میں سب سے پہلے رب حقیقی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے گھر میں جمع فرما لیا۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، تو جب یہ گھر اللہ کا ہے تو اللہ اس کا میزبان ہے، ہم سب اللہ کے مہمان ہیں۔ دوسرا شکر میں اللہ رب العزت کا ادا کرتے ہوئے اس مدرسے کے محتمل و ناظم و بانی حضرت مولانا محمد صابر صاحب کا ادا کرتا ہوں۔ وہ اس بات پر کہ تقریباً 1 سال گزرا ہے، ایک روز نکاح کے سلسلے میں میں یہیں قریب میں آیا تھا، یہیں جب نماز پڑھنے میں آیا تو میں نے دیکھا کہ چند بچے قرآن کریم کا حفظ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں نے پوچھا کہ آپ کے محتمم کون ہیں، تو مجھے علم ہوا کہ حضرت مولانا محمد صابر صاحب ہیں۔ دیکھ کے بے انتہا خوشی ہوئی کہ جب سارے لوگ اپنی جانوں کی حفاظت کر رہے تھے تو مولانا صابر صاحب اور یہاں کے استاد محترم کلام اللہ کی حفاظت میں اور بچوں کے سینے میں قرآن کریم داخل کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ان بچوں کے والد محترم اگر یہاں موجود ہیں، میں ان کو بھی شکریہ کے طور پر مبارکبادی دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو وہ دن نصیب کیا ہے کہ جس دن کا انتظار آپ فرما رہے تھے کہ اللہ میرا بچہ حافظ بن جائے، اے اللہ میرا بچہ حافظ قرآن بن جائے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ننھے منھے بچے، ان کے سر مبارک پر حضرت مولانا محمد عاصم ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ دیکھنے میں بڑی چھوٹی سی عمر کے مالک ہیں، لیکن رب کریم نے اس جوانی کے اندر ایسی ایسی خوبیاں دل میں پیدا کرتی ہیں کہ آج آپ جہاں عالم ہیں، جہاں فاضل ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ملی و سماجی، دینی و اصلاحی کاموں میں اتنے متحرک و فعال ہیں کہ رب کریم نے جمعیت علماء ہند کا
شہر سیتاپور یعنی پورے ضلع کا صدر محترم بنا دیا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح آج میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت مولانا محمد جاوید اقبال ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جلوہ یہاں تشریف فرما ہے، حضرت والا بھی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ ایک طرف جہاں علماء اعظام مفتیان اعظام جلوہ افروز ہیں، تو ملی و سماجی بے انتہا متفکر اور سارے انسانوں میں خاص کر مسلم قوم کو اور دوسری قوموں کو، کون؟ وہ جو مظلوم ہیں، جو ستائے جا رہے ہیں، ان قوموں کو اٹھانے والے جناب بھائی افضال کوثر صاحب کی ماشاءاللہ تشریف فرما ہے۔ دوسری طرف بھائی جناب شبیر احمد خان صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ اسی طرح جناب حاجی محمد اسلام صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ حضرت مولانا محمد وقاص ندوی صاحب تشریف فرما ہے۔ حاجی محمد یامین خان صاحب تشریف فرما ہے، اور بھی بہت سارے علماء اعظام مفتیان اعظام تشریف فرما ہے۔ شاعر اسلام بھی تشریف فرما ہے۔ میں یہ نام اس لیے لے رہا ہوں، حالانکہ نام آ چکے تھے، لیکن میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ اے حفاظ کرام کے والد محترم، اور آگے بڑھ کر کہیے والدین، اور آگے بڑھ کر کہیے حفاظ کرام کی بہنیں، بھائی، ان کے خاندان والے، میں آپ کو سلامی پیش کرتا ہوں کہ آج آپ کا بچہ حافظ قرآن ہی نہیں بنا ہے، بلکہ اسلام کا جھنڈا اٹھانے والا بنا۔ یہ وہی بچہ ہے جن کے سر پر آج علماء اعظام نے، حجاج کرام نے، ملی و سماجی لوگوں نے آج ان کی دستار بندی کی ہے۔ کل انشاءاللہ ان کی عمریں اور اللہ بڑی کرے، جب یہ ایمان کی روشنی میں اللہ کے پاس پہنچیں گے، اور جب قیامت برپا ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا وہاں نہ ہوگا، ہر شخص اپنے اپنے اعمال کو دیکھ رہا ہوگا۔ ایسے حالات میں جہاں ہمارے اور آپ کے محبوب نبی ہوں گے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہوں گے، اور ایسے ماحول میں میرا اللہ فرما رہا ہوگا، فرشتوں بلاؤ حفاظ کرام کو، فرشتوں حفاظ کرام کے والدین کے بلاؤ، اور پھر ان کے والدین بلائے جائیں گے۔ آج تاج پوشی یہاں ہم سب مل کر کر رہے ہیں، کل انشاءاللہ ان کی اور ان کے والد محترم اور امی جان کی تاج پوشی اللہ رب العزت کی جانب سے اللہ خود کہے گا، لاؤ جنت کے جوڑے، جنت کے جوڑے لاؤ، جنت کے جوڑے لائے جائیں گے، حافظ قرآن کی اماں جان کو دیا جائے گا، حافظ قرآن کے ابا جان کو دیا جائے گا۔ یہ دیکھ کے کہیں گے، اے اللہ اتنا قیمتی، اتنا اچھا جوڑا تو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، اے اللہ یہ کس بنیاد پر مل رہا ہے؟ تو میرا اللہ کہے گا، تم نے جو رقمیں بندوں پہ خرچ کی تھی، ان کو حافظ قرآن بنایا ہے، اللہ آج تمہیں اس کا صلہ دے گا۔ میرے بھائیوں، یہیں پہ بس نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی جانب سے حکم ہوگا، فرشتوں جنت سے 2 کرسیاں لے آؤ، وہ یاقوت جیسی موتیوں والی شاندار کرسیاں لائی جائیں گی، اور اس کے بعد کہا جائے گا، حافظ قرآن کی اماں بیٹھو، حافظ قرآن کے ابا بیٹھو، حافظ قرآن کی اماں بٹھا لی جائیں گی، ابا بٹھا لے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا معلوم ہے؟ میرا اللہ کہے گا، میرا اللہ کہے گا، لاؤ فرشتوں تاج، ذرا تاج لے کر آؤ، تاج لے کر آؤ۔ حافظ قرآن کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا، اور اس کے بعد پھر اللہ فرمائے گا، اے حافظ قرآن، جیسا قرآن تو دنیا میں پڑھتا تھا، آج تو میرے سامنے پڑھ، اللہ اکبر، آج میرے سامنے قرآن پڑھ۔ غیور مسلمانوں، وہ قرآن کریم جس کو ہم نے آپ نے اپنی طاقوں میں سجا دیا ہے، وہ قرآن کریم جس کو ہم نے آپ نے خالی غلافوں میں پیک کر دیا ہے،
رمضان آتا ہے تو کھول لیا جاتا ہے، ورنہ قرآن یوں ہی رکھا رہتا ہے۔ ذرا غور کرو، یہی وہ قرآن کریم ہے جس کی نسبت سے جب بچہ حافظ قرآن ہو رہا ہے، حافظ قرآن ہو رہا ہے، تو اللہ کی طرف سے یہ انعامات حافظ قرآن کو، حافظ قرآن کے ماں باپ کو مل رہا ہے۔ اور یہی انعام نہیں، اس سے بڑا اور انعام کیا ملے گا، اس سے بڑا اور تحفہ کیا ملے گا، اس سے بڑی اور عزت کیا ملے گی اور کہاں ملے گی کہ جہاں اللہ کا قرآن اللہ کے سامنے میرا بیٹا، آپ کا بیٹا پڑھ رہا ہو اور میرے اور آپ کے محبوب نبی بھی سن رہے ہو، اس سے بڑا خوش قسمت انسان کون ہو؟ کون ہوگا میرے بھائی؟ آج ہم نے حافظ قرآن کو اتنا معمولی سمجھا ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ ارے یہی وہ حافظ قرآن ہے، یہی وہ حافظ قرآن ہے۔ آج جن جن لوگوں نے ان کی مدد کی ہے، جن جن لوگوں نے ان کی مدد کی ہے، مالی تعاون ان پر خرچ کیا ہے، تو معلوم ہے قیامت کے روز میرا اللہ کہے گا، اے حافظ قرآن، اے حافظ قرآن، آج تم ایسا کرو، جاؤ وہ کلمہ گو جو اپنے برے اعمال کی وجہ سے اللہ کو ناراض کر کے یہاں آ گئے، ان کو اللہ نے جہنم میں ڈال دیا ہے۔ اے حافظ قرآن، جاؤ ایسے 10 لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر۔ یہ ہے حافظ قرآن۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب حافظ قرآن کی یہ فضیلت ہے تو جہاں یہ بچے حافظ قرآن بن رہے ہوں، اس مدرسے کی فضیلت کیا ہوگی؟ جس استاد محترم نے بچوں کو حفظ کرایا ہو، اس کی فضیلت کا کیا پوچھیں؟ میرے بھائیوں، میں سبھی کو مبارکبادی دیتا ہوں۔ دوسری طرف چند منٹ اور بھی لینا چاہتا ہوں، حالات پر ہماری آپ کی نظر ہے۔ میرے بھائیوں، حالات کیسے بھی ہو، حالات سے گھبرانے کے لیے اسلام نے کہیں نہیں کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر جب غزوہ احد کے اندر جلیل القدر صحابہ شہید ہو رہے تھے، یہاں تک بعض لوگوں میں یہ چرچا ہوا کہ میرے محبوب نبی بھی شہید ہو گئے۔ ایسے موقع پر صحابہ میں عجب کیفیت پیدا ہو گئی، عجب حالات آنے شروع ہو گئے۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے کلام اللہ کی یہ آیت وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور غم مت کرو اور ہمت مت ہارو، اور تم ہی بلند ہوگے اگر تم مومن ہو۔ میرے بھائیوں، ایسے موقع پر اللہ نے یہ بات فرمائی ہے، نہ تمہیں غم کرنے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں ہمت ہارنے کی ضرورت ہے۔ حالات کیسے بھی آ جائیں، نہ ہمت ہارنے کی ضرورت ہے، نہ غم کرنے کی ضرورت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں آپ کو مومن کامل بننا ہے۔ ہماری نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا ہو رہی ہوں، آنے والے رمضان میں ہر شخص روزہ رکھ رہا ہو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکال رہا ہو، قرآن پاک کی تلاوتیں ہو رہی ہوں، ہماری آپ کی شادیوں میں میرے بھائیوں سادگی کے ساتھ شادیاں ہو رہی ہوں، بے حیائی کے کاموں سے ہم آپ بچ رہے ہوں، اور اللہ کی نافرمانی سے ہم آپ بچ رہے ہوں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھنا یہ ملک ہندوستان ہے، یہاں سر گنے جاتے ہیں، یہاں تعداد کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں آپ کو ایک یہ بھی کام کرنا ہوگا، ہم جس برادری سے بھی جڑے ہوں، ہم جس مسلک سے بھی جڑے ہوں، ہم جس ماحول میں بھی رہ رہے ہوں، لیکن ہمیں آپ کو متحد ہونا ہوگا۔ ہمیں اپنے نائب رسولوں کی باتوں کو ماننا ہوگا،
ملی و سماجی افراد کے لوگوں کی باتوں کو ماننا ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں ہم کو ایمان کی روشنی میں جاگنا بھی ہوگا، ہمیں ایمان کی روشنی میں جاگنا ہوگا، اپنے علماء سے بہترین ربط رکھنا ہوگا، کیونکہ آج ایک بہت بڑی سازش رچی گئی ہے کہ علماء سے مسلم قوم کو کاٹ دو، علماء سے ان دونوں کی بدگمانیاں پیدا کر دو۔ میرے بھائیوں یہ نائب رسول ہیں، ابھی آپ نے دیکھا کہ حضرت مولانا محمد عاصم ندوی صاحب تشریف لائے، چند منٹ کے اندر کہاں سے کہاں لے جا کے ہمیں آپ کو پہنچا دیا، کتنی شاندار رہنمائی ہماری آپ کی کر دی گئی۔ اے پیارے مسلمانوں یاد رکھنا، ایمان کی روشنی میں جاگنا ہوگا، قرآن پاک کی روشنی میں جاگنا ہوگا، دین کی روشنی میں جاگنا ہوگا، صبح سے لے کر سونے تک قرآن و حدیث کی روشنی میں جاگنا ہوگا، ورنہ میرے بھائیوں ہماری آپ کی طاقت بنانے والا اللہ ہے، ہمیں آپ کو عزت دینے والا اللہ ہے، ہمیں آپ کو بلند کرنے والا اللہ ہے، اور اللہ نے جو قرآن کریم دیا ہے، اللہ نے جو آخری پیغمبر عطا کیے ہیں، ہم جب آخری پیغمبر کی شریعت کو سامنے رکھیں گے اور قرآن کریم کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں گے تو ہم کو دنیا میں ہر جگہ عزت ملتی چلی جائے گی۔ اس نے میرے اللہ کے محبوب بندوں، کل ہی حضرت مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے یہ چند باتیں بھی رکھی، اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ دیکھو جہاں بھی پہنچو مسلمانوں سے کہہ دو مدرسے اسلام کے کھوٹے ہیں، اسلامی پاور ہاؤس ہیں، اور مدرسے یہ دین کے مرکز ہیں، ان سے جڑو۔ دوسری بات حضرت نے فرمائی کہ مسلم قوم کے سامنے یہ بات لے آؤ کہ دیکھو دوسرا کام تمہیں یہ کرنا ہے، ہر کام کرنے سے پہلے اللہ کی رضا دل میں لے آؤ۔ دوسری بات اسی کے ساتھ ساتھ حضرت نے فرمایا اپنے گھر پہ نظر رکھو، ہر شخص اپنے اپنے گھر پہ نظر رکھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کو جنت تو جنت کی خوشبو بھی نہ ملے گی، ان میں سے ایک وہ شخص ہے، فرمایا دیوس کو جنت کی خوشبو نہ ملے گی۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے فرمایا اللہ کے رسول دیوس کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس وہ شخص ہے جو صبح سے شام تک باہر رہتا ہے، اس کو اس کا علم ہی نہیں ہے کہ کون گھر پہ آ رہا ہے کون جا رہا ہے، جس کو اس کا علم ہی نہیں ہے وہ شخص دیوس ہے۔ یعنی کون لوگ میرے گھر میں داخل ہوتے ہیں، کیسے نوجوان جن لوگوں سے پردہ ہے، کیا ایسے نوجوان ہمارے گھروں میں آ رہے ہیں؟ ہماری نظر ان پر ہونی چاہیے، ہماری نظر یہاں تک ہونی چاہیے ہمارے گھروں کے اندر جو مزدور لگائے جاتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ مزدور ہمارے گھر کی خواتین سے رابطے میں ہوں اور ہمارے جانے کے بعد وہ ایک دوسرے کے سامنے بالکل بے حیائی کی طریقے سے آ جا رہی ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ حالات اتنے نازک بنا دیے گئے ہیں کہ 1-2 نہیں، 1 لاکھ 2 لاکھ نہیں، 16 لاکھ خواتین یعنی ہماری مسلم بہنیں آج غیروں کے پاس پہنچ چکی ہیں۔ اس لیے ہمیں آپ کو اپنی بھی فکر کرنی ہے اور ان بہنوں کے لیے اللہ کے سامنے رونا ہے جو اپنے ایمان کا سودا کر چکی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں چوتھا جو کام ہے وہ بڑا اہم کام ہے، وہ یہ ہے گھریلو لڑائیوں کو ختم کیا جائے۔ حضرت نے فرمایا گھریلو لڑائیوں کو ختم کرو، خاندانی لڑائیوں کو ختم کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ صلہ رحمی سے عمریں بڑھتی ہیں، صلہ رحمی سے روزی میں برکت ہوتی ہے، صلہ رحمی سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو جب ہم آپس میں لڑیں گے، خاندان میں لڑائیاں ہوں گی، ایک دوسرے کو دیکھ کے نفرتیں ہوں گی، ایک دوسرے کو دیکھ کے لوگ بھاگیں گے، تو یاد رکھنا اللہ کی مدد اٹھ جائے گی،
اللہ کی نصرت اٹھ جائے گی۔ اس لیے حضرت نے فرمایا یہ پیغام ضرور سنا دینا۔ اس لیے میرے اللہ کے محبوب بندوں، آج ہم سب اللہ کے گھر میں ہیں، اللہ کے گھر میں ہم سب یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ تعالی اپنے گناہوں پر روئیں گے اور دوسرے وہ کام کریں گے جن کاموں سے میرا اللہ خوش ہوتا ہے۔ میں اپنی باتوں کو انہی باتوں کو ختم کرتے ہوئے آخری ایک حدیث کہ اگر ہم مومن بن گئے تو کیا ملے گا، اگر ہم مومن بن گئے تو کیا ملے گا؟ دنیا میں بھی عزت، بعد مرنے کی بھی عزت ملے گی انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اے صحابہ، قیامت کا ایک دن دنیا کے 10,000 دنوں کے برابر، ایک دوسری روایت میں کہ 50,000 دنوں کے برابر ہے۔ لیکن اے صحابہ، یہ دن ایسا ہوگا، ابھی اتنا فرمایا ہی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے فرمایا اللہ کے رسول ہم لوگ تو بہت کمزور ہیں، اے اللہ کے رسول ہم لوگ تو بہت کمزور ہیں، کیسے اتنی دیر کھڑے رہیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ قیامت کا ایک دن معلوم ہے جو 10,000 اور 50,000 دنوں کے برابر ہے، تو سنیے نبی نے فرمایا مومن کے لیے وہ ایک دن کتنا چھوٹا کر دیا جائے گا، کتنا چھوٹا کر دیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا ایک نماز، فرض نماز پڑھنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے، اتنا چھوٹا دن مومن کے لیے قیامت کا دن کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، دنیا میں بھی عزت ملے گی، بعد مرنے کے بھی عزت ملے گی اگر ہم آپ مومن کامل بن کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔